امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مضطرب دل کی آواز سن رہا ہے؟ وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت. تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں. دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں. ہاں، ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس، اس کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ میں ایسے نہیں بول رہا. وہ نہیں سنا آپ نے 99 نیکیاں لے کر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ بھی ایک اور لے کر آؤ. وہ سارے محشر میں گھومتا پھرے گا. کوئی مل جائے، کوئی اماں دے دے، ابا دے دے، بھائی دے دے، کوئی دے دے، چاچا دے دے. وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر گھوم رہا ہوگا. اس سے کہے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے یار، ایک نیکی چاہیے، لگتا نہیں کہیں سے ملے گا. یار میرے پاس ایک ہی، یہ رکھ لے، چل تیرا تو کام بن جائے گا. تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج ہم سے بڑا سخی کہاں مل گیا تجھے. وہ کہے گا یا اللہ اس طرح ایک تھا ایک آدمی، اچھا لے کر آؤ اس کو ذرا. تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی؟ یا اللہ یہ ایک ہی تھی. میں نے کہا میرا نہیں کام بن رہا تو اس کا بن گیا. تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی. تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا. ایک عجیب روایت سنی، ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ. تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ اے اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے، تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بخشا ہی جاؤں گا. تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے. ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی نہیں ہوگی. فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا، کچھ ہی بتا دے. وہ کہے گا جی بیوپار کرتا تھا، جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسانی رکھتا تھا، جب دینی ہوتی تھی تو فوراً دے دیتا تھا، بس ایک ہی کام کرتا تھا. تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا احسان ہے جو تو میرے بندوں پر کرتا تھا. اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے. دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے ہے. ہاں، کہ میں بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کروں کہ وہ مجھ پر جان چھڑکے، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، معاشرے میں لوگ میری عزت کریں، میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمبی عمر ملے صحت کے ساتھ، مجھے آسانی کا رزق ملے، مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے. ہاں، دین اس لیے دیا گیا ہے، اس لیے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ میری آنکھوں کا دیکھنا میرے عزیز دوستو، کسی نابینا کو جا کر بولو نا کہ آنکھ دیکھتی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ مت بولو، آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. یہ آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے جو تیرے لیے تو ہے کہ تو دیکھ سکے، میرے لیے ہے میں نہیں دیکھ سکتا. جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو، زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس نہیں ہے. زبان نہیں بولتی، اس میں اللہ کا امر ہے، تیرے لیے بولنے کی اجازت ہے، میرے لیے نہیں ہے. جو سن نہیں سکتا اس کے پاس جاؤ. کان سنتے ہیں، وہ کہے گا مت یہ کفریہ جملہ بول، یہ میرے پاس بھی ہے، میرے لیے حکم نہیں ہے، تیرے لیے حکم ہے. پاگل کو بولو دماغ سوچتا ہے، وہ تمہیں اپنے سے بڑا پاگل سمجھے گا، کہے گا نہیں دماغ نہیں سوچتا، یہ تو میرے پاس بھی ہے. اسی طرح میرے دوستو ہر امر جو ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، آپ کی جیب میں رکھے ہوئے پاؤنڈ یہ آپ کی جیب میں ہیں لیکن جڑے ہوئے اللہ سے ہیں. یہ اللہ کی مرضی سے یہ آپ کو نفع دیں گے یا نقصان دیں گے. یہ آپ کی جیب میں دوائی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دے گی، اللہ کی مرضی سے آپ کو نقصان دے گی. اسی طرح یہ روح یہ جو اندر اب گئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا امر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں اور قبروں میں جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں میرے دوستوں. ہاں وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے، اس کی قدرت بڑی سخت ہے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کفار سے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا، لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کی زندگیوں کو بھی میں چلا رہا ہوں. یہاں جا کر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں میرے دوستوں. ایک واقعہ میں نے پچھلی بار سنایا تھا، یہ
میری اپنی زندگی سے کے ساتھ ہوا واقعہ، میں اس کچھ دوستوں نے کہا تھا ہمیں دوبارہ سننا بتا دیجیے گا. مجھے یاد ہے ہم 4 ماہ لگا رہے تھے، 4 ماہ میرے لگ رہے تھے، اور یہ پہاڑوں پہ بٹگرام کی پہاڑوں پر سفر تھا میرا. تو میں ایسے سڑک کے اوپر گشت کر رہا تھا ایک ساتھی کے ساتھ، وہاں کا ساتھی ہے ہمارا، وہ کراچی کا میرا ساتھی تھا. ہم دونوں ایسے گشت کر رہے، تو میں نے اوپر دیکھا سامنے ایک آدمی امرود بیچ رہا ہے، ایسے کر کے اس کی وہ جوٹ کی اس کی ایسی وہ ٹوکری ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، وہ امرود بیچ رہا تھا. جاتے جاتے اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے ساتھی سے کہا یار چل چلتے چلتے ایک آدھ امرود ہی کھا لیتے ہیں. تو اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی آپ لوگوں کو میں نے پہلے تو کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم جماعت. ارے جماعت میں ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں آپ لوگ جماعت میں؟ ہم نے کہا جی بس اس طرح ہم نکلتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اچھا تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ پھر میں نے اس کو کہا یار اس بزرگ کو اس عمر میں اس کو میں دعوت دیتا ہوں، اس کو تو اس وقت لگتا ہے وقت بھی نہیں لگا ہوا. تو میں نے دڑا دڑ اس کو دعوت دینی شروع کر دی، ساتھی نے بھی دعوت دینی شروع کر. اس نے کہا آپ نے کتنی پیاری پیاری باتیں کی، کچھ اور بتائیں مجھے. ہم اس کو کچھ اور بتاتے رہے. پھر اس نے امرود کاٹ کاٹ کے مجھے کھلایا کہ دیکھو یار میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو یہ امرود کھلاتا ہوں، میرے پاس لال امرود ہے، یہ کھاؤ آپ، اور ایک بات میری یاد رکھنا. تو مجھ سے پوچھنے لگا آپ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا جی میں تو صرف گانے وانے گاتا تھا کسی زمانے میں. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اب تو کچھ نہیں کر رہا، بس آپ کو روزگار ڈھونڈوں گا. تو مجھے کہنے لگا دیکھو یہ امرود بیچتا ہوں میں، تو یہ امرود جو ہے نا اس کی تعریف کرتا ہوں میں سارا دن، اس پر اللہ مجھے رزق دے رہا ہے. سوچو اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو مجھے رزق نہیں دے گا، تو اس کی تعریف کرنا ہے. اس کے جملے مجھے آج تک یاد ہیں اس بابا کے. اس دن شب جمعہ تھا، جب ہم بعد میں جا کے مرکز پہنچے تو پتا چلا کہ وہ بٹگرام کے امیر تھے، خدا کے بندے، اور مجھ سے کہہ رہے مجھے دعوت دو. تو ان کا ہی بیان تھا ادھر. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اسلام ہی ہے، یہ دین اسلام ہی ہے، یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے نسبت ہی ہے کہ امرود والا جو ہے وہ آج ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے علماء اس کو بیٹھ کر نیچے سن رہے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی تو ہے. تو عزیز دوستو اپنی حیثیت کو پہچانو، ہاں اپنی قیمت تو پہچانو. ہم نے اپنی قیمت اتنی گھٹیا لگائی، ہم نے اپنے آپ کو اتنا، ہم نے یعنی یقین کرو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہمارے یقین کمزور ہے. یقین کرو تجارت سے، مال سے اور حکومت سے کہ ملنے پر کوئی وعدہ نہیں ہے. نماز پر وعدہ ہے، سچ بولنے پر وعدہ ہے، حلال رزق کمانے پر وعدہ ہے، آنکھوں کی حفاظت پر وعدہ ہے، کان کی حفاظت پر وعدہ ہے، زبان کی حفاظت پر وعدہ ہے. پکی بات ہے، پکی بات ہے. صدقہ دینے پر وعدہ ہے، پکی بات ہے. اللہ کے نبی نے قسم تھوڑی چیزوں پر کھائی ہے، صدقہ دینے پر تو قسم اٹھا لی کہ جو صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا. پکی بات ہے. لا الہ الا اللہ. اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مال ہے، یہاں میں دیکھ رہا ہوں وعدہ ہے. یہ دو راستے ہیں دنیا کے، ایک انبیاء کا راستہ ہے اور ایک مخلوق کا راستہ ہے. مخلوق کے راستے میں شروع کے اندر آسانی ہے، بعد میں پریشانی ہے. ہاں نبی کے راستے میں شروع میں تھوڑی سی حجت ہے، پھر راحت ہی راحت ہے. دیکھو نا میرے پاس یہ پوری بوری ہے، ولی یوسف صاحب کی بات میرے ذہن میں آ رہی. دیکھو پوری بوری ہے، فرماتے پوری بوری ہے اناج کی، بھوک لگ رہی ہے. کئی دو راستے ہیں، ایک تو ابھی کھا لوں اس کو، تو 3-4 دن کے بعد پریشانی شروع ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. اور کا دوسرا راستہ کیا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ابھی اٹھا لوں، اس کو کھیت میں جا کے لگا دوں، اور اس کو لگا دوں 6 مہینے تکلیف اٹھا لوں، 6 مہینے تکلیف اٹھا لوں. اور ابراہیم دیولا صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ جب آدمی بیماری میں دوائی کھاتا ہے تو پیشاب لال رنگ کا آنے لگتا ہے،
ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے, حضرت خون آ رہا ہے, وہ کہتا ہے خون نہیں ہے, لگ رہا ہے خون ہے, یہ خون ہے نہیں, تھوڑی سی پریشانی اٹھا لے اس دوائی کو کھانے کی, ٹھیک ہے, آگے صحت ہی صحت ہے. تو کہا یہ بوری تو لگا دی اس نے کھیت کے اندر, 6 مہینے تکلیف اٹھائی, پھر زندگی بھر کے مزے کرے گا. تو دنیا میں بس اپنے آپ کو یہ کہو, بس اپنے نفس کو کہو, بس تھوڑا سا ویٹ کر لے, تھوڑا ویٹ کر لے, تھوڑا اور انتظار کر لے, بس پھر مزے ہی مزے ہی. ہاں, اور اللہ سے دعا کیا کرو, اے اللہ میری موت کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہو, اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. میرے عزیز دوستو, آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے, تمہاری اللہ زندگی بنائیں گے. یہاں بنانے سے زندگی نہیں بنتی, یہاں اوپر سے فیصلہ ہوگا تو بنے گی زندگی. یہ آخرت کے لیے ہے. جیسے مولانا نے بھی نماز میں جو آیت پڑھی, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, یہ خوشخبری فرشتے دیں گے لے جاتے وقت کہ سر آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے. اب تک تو وہ ہوا جو اللہ نے چاہا, ٹھیک ہے, آپ مانتے گئے مانتے گئے مانتے گئے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ بوڑھے ہوں, ہو گئے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ کاروبار میں نقصان ہو, وہ بھی ہو گیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. کوئی نہیں, دنیا کے اندر تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اب آخرت میں اب یہ ہوگا جو آپ چاہیں گے میرے دوستو. ہاں, جو چاہو گے ہوگا میرے دوستو. جیسے محل چاہو گے ویسے محل ملیں گے, جیسی خوبصورت بیویاں چاہو گے ویسی خوبصورت بیویاں ملے گی, جیسی جوانی چاہو گے جوانی ملے گی. جنت کو انٹر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو کسی کی نظر ایک دم ان کے چہرے پر پڑتی تھی تو 2 ہفتے بہکی بہکی باتیں کرتا تھا. ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے ایک دم بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. یہ تو جنت کی انٹری پر ہوگا, اور ہر جمعے بازار حسن لگے گا, جدھر آپ جائیں گے اور آپ کو جو چہرہ چاہیں گے وہ چہرہ آپ کو مل جائے گا. اللہ پتہ نہیں کتنی بیویاں دے گا, ایک دن میں ساری نپٹا دو گے. یہاں تو ہمارا ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جس دن بیوی لپسٹک لگاتی ہے اس دن میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. معاف کریے, میں ذرا تھوڑا زیادہ سچ بول گیا. وہاں جتنی ہوں گی سب تو ایک ہوگی, کبھی دوسری ہوگی, کبھی تیسری ہوگی. ہم تو یہاں جنت ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس ہی نہیں کرتے, پتہ نہیں اس کو کیا ایک وبال سمجھتے جنت کو بیان کرنا. صحابہ 2-2 ڈھائی گھنٹے جنت سنا کرتے تھے. بھئی آخرت سنو گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی نا, ورنہ تو دنیا کا شوق الہاکم التکاثر, اور مل جائے مجھ کو, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب تک قبر میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک تھوڑا ہی ہو لیکن کچھ ایسا ہو جائے. اب یہ دیکھو نا, ہمارے بھی تو گھر آ سکتا تھا, کھانا رکھ دیتے لا کے اس کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا, ایسے بنایا اللہ کو پسند آئی بات. تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا میرے دوستو, یقین کرو. آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں. چل اس وقت مانگ, میں مان جاؤں گا تیری بات کو. ایسے بن جاؤ اللہ کے لیے, سب کے لیے فیصلے کرا دو اللہ کے راستے میں نکل کر. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے, بہت قبول کرے بھائی. سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے, اور ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے اللہ قبول فرمائے. اس کی نیت سب کر لو, ٹھیک ہے نا, سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ.